السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نینوا میں قیام اور ابن زیاد بدنہاد کا خط۔ صبح ہوئی، بعد نماز فجر کاروان امام علی مقام نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ قافلہ میدان نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ پہنچا تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں کو تو سلام کیا، لیکن امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ان کی طرف سے منہ پھیر کر ابن زیاد کا خط جو حر کے نام تھا دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا قاصد اور میرا خط تمہیں جس وقت پہنچے حسین پر بہت سختی کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دو، ایک ایسے چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری کارگزاری کی مجھے اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ حر نے یہ خط حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو سنا دیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں گازریا یا شفیہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں جہاں آب و گیا نہ ہو ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن زیاد کا نگران بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ہر طرز عمل کی اطلاع اس کو جا کر دیں گا۔ حر کے اس جواب پر امام حسین کے اعصاب میں جوش پیدا ہو گیا۔ زہیر بن قین نے کہا، فرزند رسول، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، کیونکہ اس کے بعد اتنی فوجیں آئیں گی کہ ان سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوں گی۔ مگر امام نے فرمایا، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر امام حسین نے حر سے فرمایا، اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور بائیں طرف چل پڑے۔ تاریخ طبری جلد پنجم صفحہ نمبر 1234۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرزمین کربلا میں قیام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا، بس یہی اتر پڑے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ حضرت امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا، یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اترنے کی جگہ اور ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ اور ہمارے ایوان و انصار کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ محرم 61 ہجری 2 تاریخ بروز جمعرات مطابق 20 اکتوبر 681 عیسوی کا دن تھا۔ تاریخ طبری جلد پنجم صفحہ نمبر 236۔ جب حر نے ابن زیاد کے خط کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک ایران میں کردوں نے بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو روکنے کے لیے ابن زیاد نے مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنا کر
اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر روانہ کر دیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر مقام حمام عین تک ہی پہنچا تھا ہی کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی جو مہم درپیش ہوئی ہے اسے سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ عمرو بن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا، اس نسبت سے وہ خوب جانتا تھا کہ امام حسین نواسے رسول ہے اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنے آپ کو آتش جہنم میں ڈالنا ہوگا۔ اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا مجھے اس امر سے الگ کر دیجئے تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو رے کی حکومت کا پروانہ جو تمہارے نام لکھا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی، پھر آخر دنیاوی حکومت کی لالچ میں آ کر امام علی مقام سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور وہی 4000 کا لشکر جو ملک ایران کے لیے تیار تھا اسے ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ تاریخ طبری جلد پنجم صفحہ نمبر 236۔ ابن سعد نے کربلا پہنچ کر عروہ بن کین الحمصی کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے یہاں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ عروہ ان لوگوں میں تھا جنہوں نے خط لکھ کر آپ کو کوفہ بلوایا تھا، اس لیے اسے شرم محسوس ہوئی۔ اس نے یہ خدمت بجا لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کے بعد دوسرے لوگوں کے سپرد یہ کام کیا گیا، لیکن ان میں سے ہر شخص حضرت امام حسین کے بلانے والوں میں شامل تھا، اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر کار عمرو بن سعد نے کرہ بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس سے کہا کہ تم امام حسین سے صرف یہ پوچھنا کہ یہاں آنے سے آپ کی غرض کیا ہے۔ چنانچہ کرہ بن سفیان حضرت امام حسین کے پاس آیا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا تمہارے شہر والوں نے پے در پے خطوط لکھ کر مجھے بلایا، اب اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ عمرو بن سعد کو حضرت امام علی مقام کا یہ جواب ملا تو اس نے اپنا سوال اور امام علی مقام کا جواب لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا اور غرور اور تکبر، ظلم و صفا کی جذبے کی تحت اس نے یہ شعر پڑھ کر اپنی تاریخ ذہنیت کا ثبوت دیا، یعنی اب جب کہ ہمارے پنجوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب کوئی جائے فرار نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ابن سعد کو جواب لکھا، تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اگر وہ بیعت کر لے تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو عافیت اور امن منظور نہیں۔ تاریخ طبری جلد پنجم صفحہ نمبر 237۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ساتھیوں پر پانی بند۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمرو بن سعد کے پاس پہنچا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ مل پائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواریوں کی فوج کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور تاکید کر دی کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے، کافر تلک پیے تو منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ تاریخی کتابیں اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت سے 3 روز قبل پانی بند کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی حسین ازدی نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم اس طرح پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ معاذ اللہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ بعد ازیں یہ بے ادب گستاخ بیمار پڑا تو حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پیاس پیاس کہتا، اس کو پانی دیا جاتا، پیتا اور قے کر دیتا، اس طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 239۔ اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔